بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. کم کرو تھوڑا سا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فرض نماز کی مثال ترازو کی سی ہے، جو نماز کو پوری طرح ادا کرتا ہے اسے پورا اجر ملتا ہے. دیکھو جیسے کہ ماقبل میں آپ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا، حدیثیں پڑھائی گئی آپ کے درمیان میں، اور وہاں آپ کو بتایا گیا یہ ساری چیزیں کہ نماز کے اندر جو خشوع خضوع ہونا چاہیے. لوگ تو نماز پڑھنے کے لیے پہنچ تو جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، لیکن کیا ہوتا ہے ان کے نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا نہیں ہو پاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اسی چیز کو اپنے ماقبل میں بھی پڑھا اور یہاں بھی اسی چیز کو بیان کرتے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فرض نمازوں کی مثال ترازو کی سی ہے، جو نماز کو پوری طرح ادا کرتا ہے اسے پورا اجر ملتا ہے. سمجھ رہے نا؟ دیکھتے ہیں نا ترازو میں جو بھی چیزیں رکھی جاتی ہیں تو اگر پوری چیزیں رکھی جا رہی ہے تو پورے طور پہ تول دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو پھر ادھوری رہ جاتی ہے. ویسے ہی یہ چیزیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ اچھی طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کو پورا اجر ملتا ہے. اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن عثمان بن ابی داریشہ رضی اللہ عنہ مرسلا قال: لا يقبل الله من عبد عملا حتى يحضر قلبه مع بدنه. حضرت عثمان بن ابی داریش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ بندے کے اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ دل کو بھی متوجہ رکھتا ہے. سمجھ رہے نا؟ دیکھو یہ دنیا کی بھی نظام ہے، یہ دنیا کی بھی ترتیبیں ہیں کہ کامیابی کسی بھی فیلڈ میں اسی وقت ملتی ہے کہ دل و دماغ اور اپنے ذہن کو جب حاضر و ناظر کر کے دل لگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اگر آدمی محنت کرتا ہے تب جا کر امید کامیابی ملتی ہے. تو یہاں بھی اسی چیز کے بارے میں بیان کرتے ہیں. اس حدیث کا راوی جو ہے حضرت عثمان صحابی رسول ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ دل کو بھی متوجہ رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب مان لیجیے بدن کو کھڑا کر دیا ظاہری طور پر کہ دکھ رہا ہے کہ ہاں وہ نماز کے حالت میں ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کا دل اور اس کا ذہن جو ہے وہ پوری دنیا کی سیر کر رہا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو پھر اس اعتبار سے اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الصلاة ثلاث وثلاث، الطہور ثلث والرکوع ثلث والسجود ثلث، فمن اداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله، ومن ردت علیہ صلاته رد علیہ سائر عمله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز کے 3 حصے ہیں، یعنی نماز کا پورا ثواب ان 3 حصوں کے صحیح ادا کرنے پر ملتا ہے. پاکی حاصل کرنا 1/3 حصہ ہے، رکوع 1/3 حصہ ہے، اور سجدہ 1/3 حصہ ہے. جو شخص نماز آداب کے رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی نماز قبول کی جاتی ہے اور اس کے سارے اعمال بھی قبول کیے جاتے ہیں. جس کی نماز یعنی صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. سمجھ رہے نا؟ اب اسی سے اندازہ آپ لگا لیجئے کہ جس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا ہے، اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ آج لا علمی اتنا زیادہ ہے، یعنی کہ جہالت کی وجہ سے لوگوں کے پاس اس کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ نماز کے اندر کی جو ترتیبیں بتائی گئی ہے کہ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں پڑھنی چاہیے، ثنا، درود شریف اور اس طریقے سے اور بھی جو بھی چیزیں پڑھی جاتی ہے
सूरत वगैरह जो पढ़ी जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सूरत तक भी याद नहीं, यहाँ तक कि उनको साना तक भी याद नहीं है। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन शख्स का क्या होगा जिनको एक क्या कहते हैं सूरह फातिहा तक भी सही से याद नहीं है। समझ रहे ना? इस हदीस को रोशनी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बंदे का क्या हश्र और उसका क्या हाल होगा। समझ रहे? और वो चलते हैं दुनिया को मतलब अपनी बड़ापन का सबूत दे रहे हैं। ये सब सही नहीं है। हालांकि इल्म के बारे में अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर क्या है, ये फर्ज है। यानी इतना इल्म तो जरूर होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, और फिर किस तरह से हम अपनी नमाज को अदा करेंगे तो हमारी नमाज कबूल होगी, और किस तरह से अदा करेंगे तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी, है कि नहीं? यानी कि दीन इस्लाम के बारे में इतना जानना जरूरी है। अगर इतना भी अगर वो नहीं जानता है तो फिर समझिए कि वो तबाही के दहाने पे है, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में उसे खड़ा करके पूछा जाएगा कि और चीजों को समझने के लिए तुम्हारे पास अकल और ज़हन थी, और इस चीज को समझने के लिए तुम्हारे पास अकल और ज़हन नहीं थी। समझ रहे ना? तो इस चीज के बारे में तो सवाल किया ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। समझ रहे? चलिए उसी चीज को बयान करते हैं। कहते हैं इस हदीस के रावी जो है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज के 3 हिस्से हैं, यानी नमाज का पूरा सवाब इन 3 हिस्सों के सही अदा करने पर मिलता है। पाकी हासिल करना तिहाई हिस्सा है, रुकू तिहाई हिस्सा है, जो शख्स नमाज और सजदा तिहाई हिस्सा है। जो शख्स नमाज अदाब की रियायत के साथ पढ़ता है उसकी नमाज कबूल की जाती है और उसके सारे अमाल भी कबूल किए जाते हैं। जिसकी नमाज यानी सही न पढ़ने की वजह से कबूल नहीं होती, उसके दूसरे अमाल भी कबूल नहीं किए जाते हैं। समझ रहे? चलिए अब अगली हदीस बयान करते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-असर फबसर बिरजुलिन युसल्ली फक़ाल या फुलान इत्तक़िल्लाह अहसिन सलातक अतरौना अन्नी ला अराकुम इन्नी ला अरा मिन खल्फी कमा अरा मिन बैनि यदैहि अहसिनु सलातकुम व अतिम्मु रुकुअकुम व सुजूदकुम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज पढ़ाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहिब को नमाज पढ़ते हुए देखा तो उन्हें आवाज देकर फरमाया, या फुलान अल्लाह ताला से डरो, नमाज को अच्छी तरह से पढ़ो। क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुमको नहीं देखता? मैं अपने पीछे की चीजों को भी ऐसा ही देखता हूँ जैसा कि अपने सामने की चीजों को देखता हूँ। अपनी नमाजों को अच्छी तरह पढ़ा करो, रुकू और सजदों को पूरे तौर पर अदा किया करो। फायदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछे की चीजों को देखना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिजात में से है। देखो यहाँ भी उसी चीज को बारे में बयान किया गया, यानी कि जब आप नमाज की हालत में खड़े हो तो इत्मीनान सुकून के साथ नमाज पढ़ें और अपने ध्यान को उन जगहों पे लगाए रखें जिन जगहों पे रखने की तलकीन आई है। जिन जगहों पे रखने के बारे में बयान किया गया है उन जगहों पे अपने निगाह को, और इस तरीके से अगर सजदे की हालत में जाते हैं तो आपकी निगाहें कहाँ होनी चाहिए, रुकू की हालत में रहते हैं तो निगाहें कहाँ होनी चाहिए, उन जगहों पे रखे। समझ रहे ना? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कि मैं कौल में जिक्र किया, ये जो गाँव देहात का बच्चा सा जो होता है कुछ करता है, पैंट शर्ट वाला सब जब सजदा में जाता है तो नीचे में देखता है पूरी, है कि नहीं? यानी पीछे तक पूरा वो सब देखते रहता है। हालांकि ये नहीं है कि उनको ये पता नहीं है, बट क्या होता है कि उनके अंदर ये शरारती वहीं पे सूझती रहती है। अब चले गए पढ़ रहे हैं, अब पीछे के भी सब कुछ देख रहा है, सजदा में किया उन्होंने तो पैंट पहने रहता है ना, इस तरह मुड़ी झुका लेता है, देखते रहता है पीछे से कौन क्या कर रहा है। तो हालांकि ये सारी चीजें सही नहीं है, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस तरह से करते हुए लोगों से मना किया गया था। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, जैसा कि इस हदीस के अंदर भी बयान किया गया कि इत्मीनान और सुकून से ये तो गांव देहात में देखने को इस तरह की चीजें मिलती है। जी हालत की वजह से कह लीजिए या कि कम अकली की वजह से कह लीजिए, समझ रहे ना, या अपनी शरारत कर लीजिए। हालांकि
یہ سب صحیح بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی چیز کو بیان کرتے اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہیں آواز دے کر فرمایا یا فلاں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیا کرو؟ یعنی کہ ان کے نماز پڑھنے کا انداز جو رہا ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں رہا ہوگا۔ تو نماز کو اچھی طرح سے پڑھو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم کو نہیں دیکھتا؟ میں اپنے پیچھے کی چیزوں کو بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اپنی نمازوں کو اچھی طرح پڑھا کرو، رکوع اور سجدوں کو پورے طور پر ادا کیا کرو۔ اب ایسا نہیں جلدی جلدی اٹھے اور بھاگنا شروع کر دیے، اس طرح سے کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی چیزوں کو کیسے دیکھ لیتے ہیں، تو یہ آپ کے معجزات میں سے ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں ہزاروں معجزات دے کر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجے تھے۔ تو یہ آپ کے معجزات میں سے ہے کہ جس طرح سے وہ آگے والی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اپنے پیچھے کی چیزوں کو بھی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے معجزات میں، اللہ کے دی ہوئی معجزات میں سے ہے، سمجھ رہے نا؟ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع فرج اصابعه واذا سجد ضم اصابعه۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو ہاتھوں کی انگلیاں کھلے رکھتے اور جب سجدہ فرماتے تو انگلیاں ملا لیتے۔ کیا کر لیتے؟ ملا لیتے تھے۔ یعنی کہ اس حدیث کے اندر بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو بیان کیا گیا کہ جب وہ رکوع کرتے تھے تو پھر ان کی انگلیاں جو ہوتی تھی وہ کھلی کی کھلی رہتی تھی، سمجھے نا؟ یعنی آپس میں اس طرح سے ملی ہوئی نہیں رہتی تھی۔ اور جب اس طریقے سے وہ سجدہ کیا کرتے تھے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، جب سجدہ کی حالت میں جاتے تو اپنی انگلیوں کو ملا لیتے تھے، سمجھ رہے نا؟ اسی چیز کو یہاں بھی بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھتے اور جب سجدہ فرماتے تو انگلیاں ملا لیتے۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال من صلى ركعتين يتم ركوعه وسجوده لم يسأل الله تعالى شيئا الا اعطاه اياه عاجلا او آجلا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کا رکوع اور سجدہ پورے طور پر کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ فوراً یا کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر کے بعد ضرور عطا فرماتے ہیں۔ کیا کہا اس حدیث کے اندر کہ دیکھو یہ چیزیں ایسی ہے یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے اور وہاں سے یہ نماز کا تحفہ جب لے کر یہ دنیا کے اندر آئے تو صحابہ کرام جو تھے ان کے درمیان وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ اب ہمیں اللہ سے مطلب مانگنے کا ایک ذریعہ مل گیا، ایک طریقہ مل گیا، ایک راستہ مل گیا، سمجھ رہے نا؟ دیکھو اتنا زیادہ خوش ہوئے تھے، لیکن آج ہمیں اس چیز کے پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہزاروں پریشانیاں ہمارے سامنے پیش ہے، سمجھ رہے نا؟ تو سب سے آسان طریقہ، آسان چیز یہی ہے کہ آپ دنیا والوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ اپنے مالک کے سامنے جائیے، سمجھ رہے نا؟ وہاں جائیے گا تو کوئی شکایت بھی نہیں ہے، ان کے پاس جائیے گا 1 سے 2 بار مانگیے گا تو یہ آپ کو وہاں سے بھگا بھی دیتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ اور تو یہ سب نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگنا اتنا آسان ہو گیا جتنا کہ کوئی چیزیں نہیں تھی۔ اس حدیث کے اندر بھی بیان کیا گیا، اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کا رکوع اور سجدہ پورے طور پر کرتا ہے، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً یا کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر بعد ضرور عطا فرماتے ہیں۔
دیکھو اللہ رب العزت سے بندہ جو چیزیں بھی مانگتا ہے بشرطے کہ صحیح چیزیں ہونی چاہیے. اب ایسا نہیں جا کر وہاں پہ غلط چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دے تو پھر وہ تو غلط بات ہے. سمجھ رہے نا؟ اللہ مطلب یہ کہ جائز مقاصد کے متعلق جائز سے جو بھی اللہ رب العزت سے بندہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت یا تو اسے فوراً دے دیتے ہیں یا یہ کہ کچھ مصلحت کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے ٹال دیتے ہیں کہ اس کو ابھی نہیں دی جائے گی بعد میں دی جائے گی. سمجھ رہے نا؟ اسی چیز کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ فوراً یا کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر بعد ضرور عطا فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر وقت اور ہر پل اپنے مالک حقیقی سے مانگتے ہی رہنا چاہیے. چلیے